الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. درود پاک. بھئی یہ چلت پھرت اور یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یہ پیچھے ہو جائیں، اور یہ جو درمیان میں گلی بنائی ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو اگر بند کر دیں تاکہ یہ مجمع دونوں بیچ میں جڑ جائے تو یہ آنا جانا خود ہی بند ہو جائے گا. کیونکہ پروگرام کا ڈسپلن زیادہ انتظامیہ والے خراب کرتے ہیں، جن کو ذمہ داری پہ لگایا جاتا ہے. یہ میں نے گلی بند کرنے کا کہا ہے. آپ تو اس کی ٹکہ اور چاپ بنانے لگ گئے. بس اب بالکل پرسکون ہو کے بیٹھے ہیں. بس درود شریف پڑھیں. جس نے درود شریف پڑھا ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. اسٹیج کے پیچھے بھی کچھ بہت زور سے باتیں کر رہے ہیں، وہ یہاں تک آواز ان کی آ رہی ہے. یہ بعض لوگوں کو اصل میں عادت ہوتی ہے، کسی میت پہ بھی جاتے ہیں نا، مردے کو جب دفنایا جانے ہوتا ہے تو مٹی یہاں ڈالو، ادھر پتھر رکھ، اس کو پتہ چلے کہ میں بھی آیا ہوں خاندان والوں کو. تو اللہ کی رضا کے لیے کام تو ہمارے یہاں آج کل ہو نہیں رہا. اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر سے گلے ہٹیں اور لوگ
کو پتہ چلے کہ جی ہم بھی شریک ہیں، درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام کیا عنوان ہے؟ عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معنون آج کا یہ پروگرام الحمدللہ یہ یہاں کے مقامی ساتھیوں کی محنت ہے کہ آج اتنا بڑا جلسہ آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ العزیز قائد محترم بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں حاضری کی غرض سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن اس مختصر وقت میں آپ نے تھوڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ آج یہ قوم عظمت صحابہ و اہل بیت کے نام سے الحمدللہ جاگ چکی ہے، جس کا مظاہرہ 10 ستمبر کو ہونے والی شاہراہ قائدین پر وہ عظیم الشان کانفرنس تھی کہ جس کے چرچے الحمدللہ آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، اور کفر پریشان ہے، اور وہ ششدر ہے کہ یہ آ کہاں سے گئے اتنے سارے، اور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس کی جلن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اللہم زد فزد، اور اس کے میرے خیال میں ہاتھ چلانے میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی مزید اسے ترقیاں اور جدت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ سنی قوم کا جاگنا ہی ہے کہ کل سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں چلی کہ کراچی اردو یونیورسٹی کے اندر ایک بڑا اور ایک چھوٹا میراثی آ رہا ہے، اور دونوں میراثی گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت۔ آج الحمدللہ اہل سنت عوام نے، کراچی کے غیرت مند مسلمانوں نے ایکشن لیا، اور ابھی ہمارے ساتھیوں نے آ کر اطلاع دی، کیونکہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے، کہ کل کا ہونے والا وہ پروگرام جو یونیورسٹی تعلیمی ادارے کے اندر صحابہ کے دشمنوں نے آ کے کرنا تھا، الحمدللہ وہ ملتوی ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ کوئی دھوکہ دے کر اہل بیت کا نام اب نہیں لے سکتا۔ جو دھوکہ تم نے دینا تھا دے لیا، اب سب کے سامنے تمہاری حقیقت واضح ہو گئی۔ کب؟ اس بل کے بعد جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا، اس بل کے اندر یہ تھا کہ جو صحابہ کی توہین کرے اور اہل بیت کی توہین کرے تو اس کی سزا کم سے کم 10 سال اور زیادہ زیادہ عمر قید۔ اب سوال تو ان پہ بنتا ہے نا کہ ساری زندگی اہل بیت کے نام پر کھاتے رہے، اہل بیت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، اہل بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو تم پاگل بناتے رہے، اور آج جب اہل بیت کے تحفظ کا قانون بن رہا ہے، اہل بیت کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہوئی ہے، تو اس بل کی مخالفت سب سے پہلے کرنے والے یہی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اگر اسے اہل بیت سے محبت ہوتی، یہ اس قانون کو آگے بڑھ کر قبول کرتا کہ اس میں علی کا تحفظ بھی ہے، اس قانون کے اندر حضرات حسنین کا تحفظ بھی ہے، حضرت فاطمہ کا تحفظ بھی ہے، نبی کے آل کا بھی تحفظ ہے، نبی کی اولاد کا بھی تحفظ ہے۔ لیکن اس بل کی مخالفت کر کے دو باتیں تو واضح طور پر سامنے آئیں۔ ایک وہ کہ جو یہ کہتے تھے، اور کچھ ہمارے بھی ان کے چمچے بن کے کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ صحابہ کی بڑی عزت کرتے، اصل میں میرا تو فلاں دوست بھی ہے، انہوں سے میری بات ہوئی، وہ تو کہتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، یہ تو سپاہی صحابہ والے ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ آج اس بل نے حقیقت واضح کر کے دکھائی کہ آج جب صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کے لیے یہ بل پاس ہوا تو تکلیف پھر کیوں ہوئی، پھر جناب میدانوں میں آنے کی بات کیوں ہوئی، پھر ربیع الاول کی 1 تاریخ کو اسلام آباد میں دھرنے دینے کی دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ اگر تم مانتے ہو تو تمہیں پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بل تو
گستاخوں کے خلاف بنا تھا، لیکن تم نے اس کی مخالفت کر کے بتا دیا کہ تم ہی گستاخ ہو۔ تمہیں پتا ہے یہ لگنے والا پھندا یہ ہمارے گلے کے سائز کا ہے اور ہمارے گلے کے اندر فٹ ہوگا، اسی لیے تو پریشانی ہے۔ ورنہ میں کہا کرتا ہوں یہاں اگر قانون بن جائے کہ اگر کوئی ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا اسے 3 دن تک لالو کھیت کے چوک پہ لٹکایا جائے گا، تو میرے خیال میں آپ کو یہ قانون پسند ہے یا نہیں ہے؟ اس قانون کو قبول کریں گے یا نہیں؟ بھائی کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ ڈاکو نہیں ہیں، لیکن جو ڈاکو ہوگا وہ کہے گا ظلم ہے، اس قانون میں سکم ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتا، میں اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلتا ہے ڈاکو ہے یا ڈاکو کا سرپرست ہے، ورنہ جو ڈاکو نہیں وہ کہے گا 3 دن لالو کھیت کے چوک پہ نہیں، 3 مہینے اس پہ بدبختوں کو لٹکا کے رکھو تاکہ لوگوں کی جان مال محفوظ رہے، کیونکہ یہ خود ڈاکو نہیں، اس قانون کے بننے سے پریشانی نہیں۔ آج جب یہ قانون صحابہ اور اہل بیت کے تحفظ کا بنا تو ادھر تو کسی طبقے کا نام نہیں تھا، کسی مسلک کا نام نہیں تھا۔ اب تجھے جو پریشانی ہوئی ہے پتہ چلتا ہے تو حقیقت اپنی واضح کر چکا ہے، نہ تو صحابہ کو ماننے والا ہے نہ نبی کے خاندان اہل بیت کو ماننے والا ہے، ورنہ اس سے تجھے تکلیف نہ ہوتی۔ اور الحمدللہ اہل سنت جیسے صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو حضرت کریں گے، لیکن میں چند چیزیں کی وضاحت آپ کو ضرور کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل بیت سمجھ لیں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہیں۔ کون؟ بولو۔ نبی کی سب سے پہلے اہل بیت میں نبی کی بیویاں۔ محبت و عشق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اصول و قواعد میں کمی بیشی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے پر ایسی بھی نہیں ہوتی۔ میں ہنستا ہوں تمہاری بات پہ جب تم یہ کہتے ہو اہل بیت میں ہوتے ہیں سب بیوی نہیں ہوتی۔ اہلیہ کہتے ہی بیوی کو ہیں۔ اہلیہ بولو، سب سنو، آج گوشت کی چھٹی ہے، بولنے کی چھٹی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آج گوشت کی چھٹی ہے لیکن بولنے کی چھٹی بولنا ہے۔ اہلیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بولو، تمہارے لالو کھیت میں کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کے بہت سارے نام ہیں، اہلیہ، اور اس کے علاوہ شریک حیات۔ شریک حیات بھی بیوی کو کہتے ہیں یا نہیں؟ یا نہیں کہتے؟ شریک حیات کا مطلب ہوتا ہے ساری زندگی کی شریک۔ اس شریک حیات کے لفظ نے متع کی نفی کر لی، کیونکہ وہاں شریک 2 رات ہوتا ہے، یہ شریک 1 رات یا 3 رات، تو یہ شریک حیات جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے۔ تو قرآن کریم نے جن کو اہل بیت کہا وہ نبی کی بیویاں۔ یا نساء النبی کی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اب بتاؤ یہاں خطاب ہے، اس لیے قرآن سے جو اہل بیت ثابت وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور جو حدیث سے اہل بیت ثابت ہوتے ہیں وہ نبی کی حضرت فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ نبی نے انہیں بلایا اور ان پر چادر رکھی اور فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ اب کچھ وہ اہل بیت میں ہے جو اعزازاً نبی کے اہل بیت میں آئے، نبی انہوں نے اعزازاً اہل بیت میں شامل کیا، جیسے حضرت سلمان فارسی، نبی نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت اسامہ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ سلمان یہ فارس کے رہنے والے تھے، لیکن انہیں اعزازاً نبی نے اہل بیت میں شامل کیا۔ تو اب جب نبی نے شامل کر دیا تو ہم بھی کہتے ہیں سلمان بھی اہل بیت میں سے ہے، اسی طرح یہ اسامہ بھی اہل بیت میں سے ہے، اور بھی بہت سے اہل بیت جتنے نبی کے داماد ہیں وہ سب اہل بیت میں ہیں۔ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں،
شامل ہیں، لیکن میں نے شروع میں کہا کہ اہل بیت کا سب سے اول طبقہ وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ نبی صبح صبح احد میں اپنے اہل سے نکلے۔ یہاں دیکھ اہل کس کو کہا؟ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تھے تو اہل کا کہہ کر نبی کی بیوی کو اہل بتایا ہے، تو اہل بیت اس کا سب سے پہلا مصداق نبی کی بیویاں ہیں، پھر حضرات حسنین و علی و فاطمہ ہیں، پھر جناب جو اعزازی طور پر آئے نبی کی بیٹیاں بھی یہ اہل بیت میں ہیں، نبی کے داماد بھی یہ اہل بیت میں ہیں۔ اس لیے مجھے بتاؤ جب یہ سب اہل بیت میں ہیں، آج اگر کوئی کہتا ہے ہم جی اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ نبی کی بیویوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حضرت عائشہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی کی 3 بیٹیوں کو وہ نہیں مانتا، نبی کے 2 دامادوں کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پتا اہل بیت کے اتنے بڑے طبقے کو جو اہل بیت میں نہ مانتا ہو، اہل بیت کا ماننے والا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کس منہ سے اہل بیت کے وہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ تو اہل بیت کے صرف 4 افراد کو اہل بیت میں مانتا ہے۔ اہل بیت وہ جو گھر کے فرد ہوتے ہیں، جو گھر کے ہو اسے نبی کا گھرانہ کہتے ہیں، جو گھر سے باہر صحابہ ہو انہیں نبی کا یارانہ کہتے ہیں۔ ہم یارانے والے بھی ہیں اور ہم گھرانے والے بھی ہیں۔ اہل بیت میں حضرات حسنین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہائے آج تو اپنے پوتے نواسے کو کندھوں پر اٹھا کے چلتا ہے، حسن و حسین میں تمہاری جوتی پہ قربان جاؤں، تم محمد الرسول اللہ کے کندھے پہ سواری کرتے تھے، جنہیں نبی اپنے سینے سے لگاتے تھے، جنہیں انگلی پکڑ کے چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ حضرت حسن و حسین ان کی ٹور بڑی پیاری تھی، کہتے ہیں نا ٹور چکور کی، یہ چلتا بڑا پیارا ہے۔ ایسے ہی حضرات حسنین کے چلنے کا اسٹائل یہ بڑا مشہور تھا صحابہ میں، یہ چلتے بہت خوبصورت تھے۔ مجھے کسی نے کہا وہ چلتے بڑے خوبصورت تھے، میں نے کہا کیوں نہ خوبصورت چلے کہ انگلی پکڑ کے چلنا میرے نبی نے سکھایا ہے۔ حضرات حسنین یہ پوچھ ذرا، سوال آج سوال پہ سوال دے کے جا رہا ہوں، یہ پوچھ اس سے حسن و حسین بڑے پیارے لگتے تھے چلتے ہوئے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو کہ جہاں بھی جاتے تھے پیارے لگتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں۔ کہ نہیں، ابھی دیکھ بلی تھیلے سے باہر آئے گی، ایک جگہ تجھے وہ بھی اچھے نہیں لگتے نعوذ باللہ۔ وہ کہے گا نہیں نہیں۔ میں کہا سن، حضرات حسن و حسین مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یار کتنے پیارے لگ رہے ہیں، بھائی کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ حسن و حسین بازار کی طرف جاتے تھے، کتنے پیارے لگتے تھے، بھائی کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ یہ حضرات حسنین حضرت عثمان کے دور خلافت میں طرابلس کی جنگ کے لیے گئے ہیں، دونوں بھائی گئے ہیں، یہ کتنے پیارے چل رہے ہیں، کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا میرے نبی نے سکھایا ہے۔ یہ خراسان کی جنگ میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں حضرت حسن حسین خراسان کی جنگ کے لیے گئے، کتنے پیارے لگتے ہیں، بھائی کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا نبی نے سکھایا۔ یہ دونوں بھائی چلتے ہیں جنگ کی طرف، پیارے لگتے ہیں، گھر کی طرف پیارے لگتے ہیں، بازار کی طرف پیارے لگتے ہیں، مسجد کی طرف پیارے لگتے ہیں۔ حسین چلے کربلا کی طرف پیارے لگتے ہیں، دونوں بھائی چلتے ہیں مسجد کی طرف پیارے لگتے ہیں، کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا میرے نبی نے سکھایا۔ اب یہ دونوں بھائی ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کا حضرت معاویہ کی طرف بیعت کرنے کے لیے بھی چلتے ہیں۔ اب بول نہ ذرا، بڑے پیارے لگتے ہیں، تو نہیں بولے گا، یہ طبقہ بولے گا، یہ اہل سنت کا طبقہ بولے گا کہ دونوں بھائی معاویہ کی طرف گئے ہیں بیعت کرنے کے لیے، کتنے پیارے لگتے ہیں، کیوں نہ پیارے لگے کہ چلنا میرے نبی نے سکھایا ہے۔ یہاں بھی بول پیارے لگتے ہیں، تمہیں پیارے لگتے ہیں یا نہیں؟ بولو زور سے۔
دونوں بھائی گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں کی؟ بولو، کوئی اور بھی جھٹلا سکتا ہے؟ پوچھ ذرا، یہ بیعت کی تھی، صحیح کیا انہوں نے یا غلط کیا؟ ان سے پوچھ۔ اگر وہ کہے کہ غلط کیا تو کہو حسن و حسین غلط نہیں، تو غلط ہے، بلکہ تو اپنے ابا کی غلطی بھی ہے، ساتھ میں غلط بھی اور غلطی بھی ہے، تو غلط ہے، حسن و حسین غلط نہیں۔ اور اگر وہ کہے ہاں صحیح کیا تھا بیعت کر کے، تو کہو صحیح کیا تھا، پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا۔ جس کو حسن و حسین اپنا امیر مانتے ہیں، تو بھی آگے بڑھ کر معاویہ کو اپنا امیر مان لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے سخی حضرات حسنین، کیوں نہ سخی ہوں کہ فاطمہ کی گود سے سخاوت سیکھی تھی، فاطمہ کی گود سے سخاوت کے گر سیکھے، اور فاطمہ سخی کیوں نہ ہو کہ فاطمہ نے محمد الرسول اللہ کی گود سے سخاوت کے گر سیکھے تھے۔ اتنے سخی کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھا جوڑا آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں 2000 درہم دیے، حضرت حسن نے الگ دی، حضرت حسین نے الگ دی، اور 1000 بکریاں بھی دیں۔ اتنے سخاوت، کسی کو 5000 درہم دے رہے۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی کا نور نظر، پتا چلا کہ کوئی سائل آیا ہے۔ گھر میں ٹوٹل تقریباً 200 درہم تھے، سارے اٹھا کر دے دیے، کسی کو 1000 درہم، کسی کو 5000 درہم، کسی کو جناب 1 لاکھ درہم۔ یہ سخی تھے نہیں تھے نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے حسن حسین رضی اللہ عنہما؟ لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا، جب یہ چیز کہی جائے گی یہ اتنا صدقہ کرتے تھے، تو سوال تو بنتا ہے حضرات حسنین کا کاروبار کیا تھا؟ ان کی کیا کوئی فیکٹری تھی، کوئی کارخانہ تھا، کوئی کاروبار تھا؟ اگر کاروبار بھی نہیں تھا، کوئی فیکٹری بھی نہیں تھی، اور وہ کاروباری لوگ بھی نہیں تھے، اور جن کی وراثت وہ جنت بن چکی ہو، جو جنت کے سردار بن چکے ہوں، انہیں کسی دنیا کی دولت سے کیا غرض کہ جنت یہ تو قدموں میں ہے حضرات حسنین کے۔ لیکن سوال ہے کہ جو دنیا میں پیسہ اتنا لٹاتے، یہ آتا کہاں سے تھا، یہ آیا کہاں سے؟ فیکٹری ان کی نہیں تھی، کارخانہ ان کا نہیں تھا، والدین جائیداد پیچھے اتنی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ تو اب ذرا اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹانا پڑے گا نا کہ 5-5 لاکھ درہم سالانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین کو دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کی دور خلافت میں حضرت حسنین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر ہوا ہے۔ یہ خلفائے ثلاثہ یہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، یہ وہاں سے لیتے تھے اور دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ سخاوت حسین، سخاوت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے کہا کیوں نہ سخاوت کریں، کہ سخاوت کے گر فاطمہ سے سیکھے ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کے گر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ تو اب یہ اہل بیت جو حدیث سے اہل بیت ہونا ثابت ہوتے ہیں، میں ابھی ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو قرآن سے اہل بیت ہونا ثابت ہوئے وہ کون؟ ابھی میں نے بتلایا، بولو کون؟ ازواج مطہرات، بیویاں نبی کی ازواج، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔
اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی معراج میں جہاں گئے ساتھ میں نبی کا لباس بھی گیا ہے. نبی پہلے آسمان پر لباس نبی پہلے آسمان پر، نبی دوسرے آسمان پر لباس نبی دوسرے آسمان پر، نبی تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر لباس نبی بھی ساتھ ہے. نبی سدرۃ المنتہا تو لباس نبی بھی ساتھ. نبی جناب جنت میں گئے تو لباس نبی بھی ساتھ. نبی خدا کے عرش کے اوپر نظر آتے ہیں تو لباس نبی بھی ساتھ. کیوں؟ لباس تو ساتھ رہنا ہے نا، اگرچہ لباس کا وہ مقام نہیں جو نبی کا ہے، نبی کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن بھائی بات یہ ہے جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوں گے. جنت کے جس طبقے میں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ساتھ ہوگا. تو پھر سنو، قرآن نبی کی بیویوں کے لیے کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اے نبی، یہ آپ کی بیویاں آپ کا لباس ہے. پتہ چلتا ہے جنت کے جس درجے پہ نبی ہوں گے جنت کے اسی درجے پر صدیق کی بیٹی صدیقہ بھی ہوگی. کیونکہ جہاں نبی وہاں لباس حضرت خدیجہ بھی وہاں، حفصہ ام حبیبہ بھی وہاں، نبی کی بیویاں حضرت زینب و میمونہ بھی وہاں. جہاں نبی ہوں گے وہاں لباس نبی بھی ہوگا. یہ ازواج مطہرات جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی امہات المومنین. ایک کہنے لگا میں تو عائشہ کو ماں نہیں مانتا. میں نے کہا تجھے کہا کس نے؟ کافروں کی ماں تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے مومنوں کی ام المومنین ہے. تو اسے نہیں مانتا جس کے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. میرے نبی کا روزہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ جو جنت کا ٹکڑا نبی کا روزہ ہے یہ میری تیری ماں عائشہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ تو جو عائشہ کا گھر ہے وہی تو روزہ ہے نبی کا. جو روزہ نبی کا ہے وہی تو جنت کا ٹکڑا ہے. پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کا گھر یہ جنت کا ٹکڑا ہے. میں اپنے ذوق میں کئی جگہ یہ بات کہتا ہوں. مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. چنانچہ جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے. جمعے کے بعد مقتدی گھر چلا گیا، اماں کے پاؤں کے نیچے دیکھتا ہے. ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اماں جان مجھے تو تیرے پاؤں کے نیچے چپل نظر آ رہی ہے، قالین نظر آ رہی ہے. واپس مولوی صاحب کے پاس آیا، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میں نے تو دیکھا مجھے تو چپل نظر آئی، مجھے تو وہاں قالین نظر آئی، وہاں پر مجھے فرش نظر آیا، جنت تو نظر نہیں آئی. مولوی صاحب کہتے ہو پاگل بیوقوف، بات یہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب ہے ماں کی خدمت کر تو جنت ملے گی، ماں کا ادب کر تو جنت ملے گی، ماں کا احترام کر تو جنت ملے گی. یہ تھوڑی کہ حصی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو نظر آنے والی ہو. کہیں میرے جیسا کوئی کھڑا تھا، اس نے کہا ادھر آ، کیا پرابلم ہے، کیا کنفیوژن ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے مولوی صاحب نے کہا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میں سمجھا کہ حقیقی جنت، لیکن میں نے دیکھا کہ جنت نہیں ہے.